تحریک ختم نبوت 1953 میں چلتے ہیں 1953 آ گیا، مولانا عبدالستار خان نیازی جیل چلے گئے۔ مسجد وزیر خان میں جلسہ تھا ختم نبوت کا۔ سن 53 کے اندر تحریک کو چلایا گیا، ختم نبوت کے نعرے کو لگایا گیا اور ریاست پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا۔ 1953 کے اندر تحریک چلی نا تو خون سے سہن کرتے تھے اور کہتے تھے یہ خون سے سہن کر کے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1953 کے فسادات اور منیر کیانی رپورٹ۔ سن 1953 کو جب وطن عزیز پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اسے اندرونی طور پر شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جماعتیں جو قیام پاکستان سے قبل اسے نا پاکستان اور کافرستان کہہ کر پکارتی تھیں، اب اسی ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے فتنے اور فساد کی آگ بھڑکانے لگیں۔ ان میں مجلس احرار اور جماعت اسلامی پیش تھیں۔ ان فتنہ انگیز گروہوں کی جانب سے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب سمیت تمام احمدیوں کو سرکاری عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ جب حکومت پاکستان نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ان شرپسندوں نے ڈائریکٹ ایکشن اور سول نافرمانی کی دھمکیاں دے کر ریاست کی رٹ کو کھلم کھلا چیلنج کر دیا۔ جلد ہی یہ تحریک تشدد میں بدل گئی اور پرامن اور محب وطن احمدیوں کی جان و مال پر حملے شروع ہو گئے۔ چنانچہ لاہور سمیت ملک بھر میں بہت سے احمدیوں کو شہید یا زخمی کیا گیا۔ پورے ملک میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ احمدیوں کے گھروں اور دکانوں کے علاوہ سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا، حتیٰ کہ ٹرینوں میں سفر کرنے والی عام خواتین کی عزت بھی ان گنڈوں سے محفوظ نہ رہی۔ صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ملک میں پہلی مرتبہ مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ ان تمام حالات کے دوران اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دولتانہ کا کردار بھی نہایت مکروہ اور قابل مذمت تھا۔ وہ سرکاری فنڈ کے ذریعے ان فسادات کی سرپرستی کر رہے تھے اور خواجہ ناظم الدین کی جگہ خود وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تاہم ان کا یہ مکروہ اور مذموم منصوبہ خود ان کے سیاسی زوال کا سبب بنا اور ان کی اپنی حکومت برطرف کر دی گئی۔ فتنہ پردازوں کا نشانہ صرف احمدی نہ تھے، بلکہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ عوام کو مشتعل کرنے کے لیے پولیس پر قرآن کریم کی بے حرمتی جیسے جھوٹے الزامات لگائے گئے اور مختلف مقامات پر پولیس پر ڈنڈوں اور سونٹوں سے حملے کیے گئے۔ ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لیے جسٹس محمد منیر اور جسٹس ایم آر کیانی پر مشتمل 2 رکنی کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کمیشن نے اپنی 425 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کئی قسم کے اندرونی اور بیرونی محرکات اور سازشوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ وہی کمیشن تھا جہاں بڑے بڑے مولوی مل کر بھی لفظ مسلمان کی کوئی ایک متفقہ تعریف پیش کرنے میں سخت ناکام رہے تھے۔ اس پر ہم کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال اس پورے عرصے کے دوران ریاست پاکستان کو کمزور کرنے اور مسلم لیگ کی اس حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پاکستان دشمن جماعتوں کی طرف سے عوام کو مسلسل اشتعال دلایا گیا اور انہیں جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں سنائی گئیں۔ فتنہ پردازی پھیلانے والوں میں ایک نمایاں نام مولوی عبدالستار خان نیازی کا بھی تھا۔ اس مولوی کی اشتعال انگیز تقاریر کے نتیجے میں 4 مارچ 1953 کو مسجد وزیر خان لاہور میں ہزاروں افراد جمع ہوئے، جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا اور ڈیوٹی پر موجود 2 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے مسجد میں قید کر لیا۔ جب ڈی ایس پی فردوس شاہ ان پولیس اہلکاروں کو بازیاب کروانے پہنچے تو ان پر بھی ڈنڈوں، پتھروں اور چاقوؤں سے حملہ کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی فردوس شاہ کے جسم پر زخموں کے 52 نشانات تھے۔ جب ریاست نے ان فسادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو عوام کو اکیلا چھوڑ کر یہ تمام مولوی فرار ہو گئے۔ کچھ دیگوں میں چھپ کر بھاگتے ہوئے پکڑے گئے، جبکہ کچھ نے شناخت چھپانے کے لیے داڑھیاں منڈوا لی۔ مولوی عبدالستار خان نیازی بھی داڑھی مونچھیں منڈوا کر لاہور سے فرار ہو گئے۔ تاہم کچھ روز بعد انہیں لاہور کے نواحی علاقے قصور سے گرفتار کر لیا گیا۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ سمیت ملک کے مختلف اخبارات میں داڑھی مونچھوں کے بغیر ان کی یہ تصویر شائع ہوئی۔ افسوس کہ آج انہی فتنہ پردازوں کو ختم نبوت کے مجاہد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کس کماش کے لوگ تھے، اس کا اندازہ خود ان کے اپنے اخبارات کی ان سرخیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔
مثلاً مولوی ظفر علی خان کے اخبار زمیندار میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں سے ایسے 60 نام نہاد مجاہد گرفتار کیے گئے جو راہ چلتی خواتین اور کم عمر بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور آوازیں کسنے جیسی گھٹیا حرکتوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ جسٹس منیر کیانی رپورٹ پر غور و فکر کرنے کی بجائے ملک عزیز پاکستان میں 1953 جیسے فسادات بار بار دہرانے کی کوشش کی گئی۔ مزید کسی موضوع پر آپ سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا